بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بھائیوں بہنوں دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن پاک سے شفا اور واقعات پر مبنی اسلامی معلوماتی ویڈیو کی 74ویں قسط آج ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس ویڈیو میں ہم بیان کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کا انبیاء علیہ السلام سے کیا گیا عہد۔ تو دوستو، قرآن پاک کی آیت نمبر 163 اور 165 اس گہری سچائی پر زور دیتی ہے کہ الہامی وحی ہمیشہ سے اللہ کے منتخب کردہ رسولوں اور انبیاء کے ذریعے انسانیت کے سفر کا حصہ رہی ہیں۔ یہ آیت ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ توحیدی تعلیمات کے ایک طویل مستقل سلسلے کا ایک تسلسل اور انتہا ہے جو پہلے انبیاء کے ساتھ شروع ہوئی ہے۔ ان اقتباسات میں اللہ تعالیٰ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ اس نے اپنی مرضی کو رسولوں کی ایک طویل فہرست پر ظاہر کیا ہے، جن میں نوح، ابراہیم، موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام بہت سے دوسرے شامل ہیں۔ اس طرح خالق اور بنی نوع انسان کے درمیان رہنمائی کا ایک مسلسل اور غیر منقطع عہد قائم کرتا ہے۔ پچھلے انبیاء کا یہ اثبات نہ صرف اسلام کو یہودیت اور عیسائیت کے پیغام سے ملاتا ہے، بلکہ الہی ہدایت کی افاقیت اور لازوالیت کو بھی تقویت دیتا ہے۔ قرآن پاک کا چیپٹر نمبر 4 آیت نمبر 163 کا آغاز یہ بیان کرتے ہوئے ہوتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: بے شک ہم نے آپ پر وحی کی ہے جیسا کہ ہم نے نوح اور ان کے بعد کے انبیاء پر وحی کی تھی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان پر وحی کی تھی۔ اور داؤد کو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا۔ یہ ایک وسیع تر پیشین گوئی کی روایت کا حصہ ہے، نہ کہ ایک الگ تھلگ شخصیت یا نئے عقیدہ کے نظام کا بانی۔ ابتدا میں نوح کے ذکر انسانی تاریخ کے ابتدائی دور کی طرف اشارہ کرتا ہے، جب بنی نوح انسان کے فساد کے بعد الہی ابلاغ کا آغاز ہوا۔ وہاں سے آیت میں ابراہیم اور اس کی اولاد جیسے بزرگ شامل ہیں جو ابراہیمی عقائد میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ نام انسانیت اور مختلف خطوں کے ایک کراس سیکشن کی عکاسی کرتے ہیں۔ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام کبھی بھی ایک قوم تک محدود نہیں رہا اور نہ تھا۔ انبیاء کی فہرست اللہ تعالیٰ کے حقیقی رسولوں کے طور پر ان کی حیثیت کی تصدیق کرنے اور سامعین کو ان کی تعلیمات کے مشترکہ بنیادوں کو یاد دلانے کا کام کرتی ہے۔ ہر نبی کو ایک مخصوص پیغام دیا گیا جو ان کے زمانے اور لوگوں کے لیے موزوں تھا، لیکن ان کی دعوتوں کا نچوڑ یعنی ایک اللہ تعالیٰ پر، ایک خدا پر یقین، راست بازی اور انصاف اور ہمدردی، یکسانیت، تمام الہی پیغامات میں ایک مرکزی ستون کے طور پر توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے تصور کو واضح کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونا، داؤد علیہ السلام کو دیے گئے زبور کے خصوصی ذکر کے ساتھ پہلے کے صحیفوں اور انبیاء کے جائز ہونے کی تصدیق کرتا ہے، جبکہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آنے والے کسی تعریف یا مبالغہ آرائی کو بھی واضح طور پر درست کرتا ہے۔ آیت نمبر 164 چیپٹر نمبر 4 قرآن پاک کہتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور ہم نے رسول بھیجے جن کا تذکرہ ہم نے آپ سے پہلے کیا، اور وہ رسول جن کا ہم نے آپ سے ذکر نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے براہ راست گفتگو کی۔ یہ آیت اس خیال کو تقویت دیتی ہے کہ انبیاء کی تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے جن کا قرآن پاک میں واضح طور پر نام لیا گیا۔ یہ وحی کے افق کو وسیع کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الہی ہدایات پوری تاریخ میں بہت سے لوگوں اور قوموں تک پہنچی ہے، چاہے ان کی کہانیاں پوری طرح سے درج نہ ہوں۔ خصوصی نوٹ جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست بات کی تھی، وہ ان کے بلند مقام اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے رابطے کی قربت کی پہچان ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انوکھے پیشین گوئی کی تجربے کی
بائبل کے بیانات کا آئینہ دار ہے، اور نوح، ابراہیم، عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ 5 عظیم ترین رسولوں میں سے ایک کے طور پر اسلامی روایت میں ان کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، جنہیں پختہ عزم رکھنے والے کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 165 چیپٹر نمبر 4 اس حصے کو یہ کہتے ہوئے ختم کرتی ہے، جس کا ترجمہ ہے: ہم نے رسولوں کو بشارت دینے والے اور ڈرنے والے بنا کر بھیجا، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ پر کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ ہمیشہ سے غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ آیات انبیاء بھیجنے کے مقصد پر روشنی ڈالتی ہے، ان لوگوں کے لیے جو اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جنگ کرنے والوں کے لیے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ رسولوں کا کردار محض تبلیغ کرنا نہیں ہے، بلکہ عمل میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کی زندہ مثال کے طور پر خدمت کرنا ہے۔ ان کی موجودگی قیامت کے دن لوگوں کے پاس موجود کسی بھی عذر کو دور کر دیتی ہے، کیونکہ انہیں انسانی ثالثوں کے ذریعے رہنمائی حاصل کرنے کا موقع دیا گیا تھا، جنہوں نے خدائی کلمات کو پہنچایا تھا۔ لہذا حقیقت کے ظاہر ہونے کے بعد وہی کا جواب دینے کی ذمہ داری پوری انسانیت پر عائد ہوتی ہے۔ آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات پر زور دیا گیا: العزیز اور الحکیم، حکمت والا۔ یہ نام قائلین کو یاد دلانے کا کام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نبیوں کا انتخاب، الہام کا وقت اور رہنمائی کا طریقہ سب کی مکمل حکمت اور قدرت سے پیدا ہوتا ہے۔ الہی منصوبہ بندی میں کوئی بھی منمانی یا غیر منصفانہ نہیں ہے۔ ہر رسول کو صحیح وقت پر صحیح لوگوں کے لیے ایک پیغام کے ساتھ منتخب کیا گیا تھا، جو آفاقی سچائی سے عام آہنگ تھے۔ یہ آیت بین المذاہب کی تفہیم کے لیے بھی گہرے مضامرات رکھتی ہے۔ یہودیت اور عیسائیت میں قابل احترام انبیاء کو تسلیم کرنے سے اسلام ابراہیمی عقائد کے درمیان باہمی احترام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں قرآن پاک اپنے آپ کو آخری اور مکمل ترین وحی کے طور پر رکھتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبیوں کی مہر کے طور پر تبدیل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس کی تصدیق اور حتمائی کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ جو پہلے آیا تھا، اس کی طرح الہی عہد ایک مسلسل دھاگا ہے جو انسانیت کو اس کے روحانی مقصد میں متحد کرتا ہے: جاننا، عبادت کرنا اور ایک خالق کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا۔ آیت نمبر 163 165 قرآن پاک کے چیپٹر نمبر 4 نبوت کے بارے میں قرآنی نظریہ کو الہام کی ایک الہی ترتیب کے طور پر قائم کرتی ہے، جس کا مقصد پوری تاریخ میں انسانیت کی رہنمائی کرنا ہے۔ متحد انبیاء کا تذکرہ، موسیٰ کی خصوصی حیثیت اور بے نام رسولوں کا جامع اقرار، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیغام کی عالمگیریت کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ آیت مومنوں کو یاد دلاتی ہے کہ تمام پیغمبران تعلیمات کا جوہر ایک ہے، اور اس ہدایت پر اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی ذمہ داری ہر نسل پر عائد ہوتی ہے۔ ان علامات کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی جاری رحمت، حکمت اور انصاف کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ انسانیت کو حق کی روشنی فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ